हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां गलियां शीशे की तरह साफ हैं और एक चर्च के अंदर सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां सजी हैं, जहां पुलिस को एक लफ्ज भी गलत कहा तो आप सीधा जेल जा सकते हैं। इस मुल्क में दिसंबर की ठंडी रात में सींगों वाली खौफनाक मखलूक गलियों में दौड़ती नजर आती है और यहाँ की लड़कियां इतनी हसीन हैं कि आप इन्हें देखते ही रह जाएंगे। और आज की ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका भी इस मुल्क में जाने का दिल करे तो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर कैसे जा सकते हैं और इसका वीजा प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मौजूद है। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ये नन्हा सा यूरोपीय मुल्क आखिर दुनिया के सबसे बेहतरीन ममालिक में क्यों शुमार किया जाता है और यहाँ की लड़कियाँ अपनी खूबसूरती के लिए क्यों मशहूर हैं। यहाँ के गांव किसी परियों की कहानी का मंजर लगते हैं और एल्प्स के पहाड़ इस मुल्क के बेशतर हिस्सों पर फैले हैं, मगर इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें भी छुपी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप के वस्त में एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसकी कोई भी सरहद समंदर से नहीं मिलती। ये मुल्क एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में घिरा है और इसका कुल रकबा तकरीबन 84,000 मुरब्बा किलोमीटर है। बात ऑस्ट्रिया के पड़ोसी ममालिक की जाए तो जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड और लेक्सेंटाइन शामिल हैं। इतने ज्यादा ममालिक के साथ सरहद रखना ऑस्ट्रिया को यूरोप के वस्त में एक अहम और मरकजी मुकाम देता है, जहां से टूरिस्ट आसानी से किसी भी यूरोपीय मुल्क का सफर कर सकते हैं। मजहब की बात की जाए तो ऑस्ट्रिया में सबसे बड़ा मजहब रोमन कैथोलिक ईसाईयत है। सदियों से ये मुल्क कैथोलिक रिवायात का मरकज रहा है और यहाँ के बड़े बड़े गिरजाघर, मजहबी त्यौहार और रस्म रिवाज आज भी इसी रिवायात से जुड़े हैं। बात ऑस्ट्रिया की लड़कियों की जाए तो इनकी खूबसूरती और लाइफस्टाइल जो टूरिस्ट के दरमियान अक्सर मौजूए बहस रहता है। ऑस्ट्रियन लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती, लंबे कद और नफीस अंदाज के लिए जानी जाती हैं। यहाँ का माशरा मगरबी यूरोपी तर्ज जिंदगी की पैरवी करता है, जहाँ पर लड़कियां तालीम, कैरियर और आजादाना जिंदगी गुजारने में मुकम्मल खुद मुख्तार समझी जाती हैं। रिश्तों और मोहब्बत के मामले में यहाँ का कल्चर काफी खुला और जदीद है, जहाँ लोग शादी से पहले तवील अरसे तक साथ रहते हैं, डेटिंग करते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी के फैसले करना आम समझते हैं। इस मुल्क की सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क में चलने वाली ट्रेनें एग्जैक्ट अपने टाइम पर आती हैं, सड़कें साफ सुथरी हैं और रोजमर्रा की जिंदगी का हर काम एक करीने के साथ चलता है। ऑस्ट्रिया आने वाले टूरिस्ट सबसे पहले यही बात महसूस करते हैं कि यहाँ हर चीज में एक नज़्म व ज़ब्त है, चाहे आप वियना की गलियों में हो, साल्जबर्ग में हो या किसी छोटे पहाड़ी गांव में। कचरा तो ढूंढने से भी नजर नहीं आता, सड़कें हमवार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काबिले भरोसा और बड़े शहरों का माहौल भी बाकी दुनिया के मुकाबले में पुरसकून लगता है। ऑस्ट्रिया का रेलवे निज़ाम यूरोप के बेहतरीन निज़ामों में शुमार किया जाता है। हर साल लाखों लोग इस निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं, जो शहर, गाँव और पहाड़ी इलाकों को आपस में जोड़ते हैं। कई इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी जबरदस्त है कि लोगों को जाती गाड़ी की जरूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन जो चीज टूरिस्ट को सबसे ज्यादा हैरान करती है वो यहाँ के लोगों का रवैया है। ऑस्ट्रिया के लोग वक्त की पाबंदी, जिम्मेदारी और अवामी जगहों के एहतराम के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ कवानीन की पाबंदी खौफ से नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की वजह से की जाती है। बात ऑस्ट्रिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो वियना सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो कि रहन सहन के मामले में दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है। यहाँ तकरीबन 20 लाख लोग आबाद हैं और ये शहर अपनी सेहत की सहूलियात, सिक्योरिटी, तालीम, ट्रांसपोर्ट और माहौलियाती मयार की बदौलत बार बार दुनिया के
بہترین رہائشی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہت کم شہر ایسے ہیں جو تاریخی خوبصورتی اور جدید سہولیات کو اتنے کامیاب انداز میں یکجا کر پائے ہوں۔ اس کے علاوہ آسٹریا کی معیشت مضبوط ہے، عوامی سلامتی کا معیار بہت بلند ہے اور سماجی خدمات بھی بہترین ہیں۔ صرف 90 لاکھ کے قریب آبادی رکھنے کے باوجود یہ ملک یورپ کے سب سے خوشحال اور مستحکم ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ بے شک کوئی بھی معاشرہ مکمل طور پر بے عیب نہیں ہے، آسٹریا کو بھی اپنے مسائل کا سامنا ہے، لیکن جو بات اسے خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے تمام نظام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت خوبی سے کام کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی روایت کی جسے یونیسکو نے بھی تسلیم کیا ہے، یعنی یہاں کی مشہور کافی ہاؤس۔ سوچئے کہ آپ کسی کیفے میں 3 گھنٹے بیٹھے رہیں، صرف 1 کپ کافی منگوائیں اور کوئی بھی آپ کو اٹھنے کا نہ کہے۔ آسٹریا میں یہ بالکل عام سی بات ہے۔ صدیوں سے یہاں کے کافی ہاؤس خاص طور پر ویانا میں سماجی زندگی کا مرکز رہے ہیں۔ ویانا کی یہ کافی ہاؤس ثقافت اتنی منفرد ہے کہ یونیسکو نے اسے دنیا کے ثقافتی ورثے میں شمار کیا ہے۔ یہاں سنگ مرمر کی میزیں، خوبصورت جھاڑ فانوس، لکڑی کا فرنیچر، اخبار رکھنے کے پرانے انداز کے ریک اور رسمی لباس میں ملبوس ویٹرز ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جیسے وقت یہیں پر تھم گیا ہو۔ کچھ مشہور کیفے 100 سال سے زائد عرصے سے چل رہے ہیں اور آج بھی مقامی لوگوں اور ٹورسٹ دونوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک ایسی روایت کی طرف جو آسٹریا کی سب سے عجیب و غریب اور دلچسپ روایتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ تصور کریں کہ آپ دسمبر کے شروع میں ایک پرسکون آسٹرین قصبے میں گھوم رہے ہوں، کرسمس کی روشنیاں جل رہی ہوں، خاندان اکٹھے ہو رہے ہوں اور اچانک اندھیرے سے سینگوں والی خوفناک مخلوقات کا ایک گروہ نمودار ہو جائے، بڑے بڑے گھنٹے بجاتے ہوئے گلیوں میں دوڑتا چلاتا آتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے کرمپس کی دنیا۔ کرمپس آسٹریا کی الپائن لوک کہانیوں کا وہ کردار ہے جو سینٹ نکولس کے ساتھ آتا ہے۔ جہاں سینٹ نکولس اچھے بچوں کو انعام دیتے ہیں، وہی کرمپس ان بچوں کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں جنہوں نے سال بھر بدتمیزی کی ہو۔ اس تہوار کی سب سے خاص بات اس کے لباس ہیں۔ کچھ لوگ مہینوں پہلے سے ہی جانوروں کی کھالوں، لکڑی کے نقاب، سینگوں اور ہاتھ سے بنی اشیاء سے تیار کیے گئے لباس پہننے کی تیاری کرتے ہیں۔ اس تقریب کا سب سے بڑا حصہ کرمپس لاؤف یعنی کرمپس کی دوڑ ہے، جہاں سینکڑوں لوگ یہ ہیبت ناک لباس پہن کر شہر کی گلیوں میں دوڑتے ہیں اور ہجوم انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ منظر ڈرا دینے والا ہے، لیکن اصل میں اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ صدیوں پرانی الپائن ثقافت کو زندہ رکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے گاؤں کی جہاں انسانی کھوپڑیوں کا ایک عجیب گھر موجود ہے۔ پہلی نظر میں ہالسٹاڈ دنیا کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک لگتا ہے۔ ایک صاف شفاف جھیل اور بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ بسا یہ گاؤں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس خوبصورت منظر کے پیچھے یورپ کی ایک انتہائی انوکھی روایت چھپی ہے۔ گاؤں کے چرچ کے قریب ایک چھوٹا سا چینل ہے جسے بون ہاؤس یا بائن ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں قطاروں میں سجی ہیں۔ یہ منظر بہت سے ٹورسٹ کے لیے حیران کن اور تھوڑا ڈراؤنا بھی ہے۔ اصل میں یہ روایت اس لیے شروع ہوئی کہ ہالسٹاڈ پہاڑوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے قبرستان کی کھلی زمین بہت کم تھی۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ دفن کرنے کی جگہ کم پڑنے لگی تو مقامی لوگوں نے ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ کئی سال دفن رہنے اور مکمل طور پر مٹی میں مل جانے کے بعد باقیات کو نکالا جاتا، بڑی ہڈیوں کو محفوظ کیا جاتا، جبکہ کھوپڑیوں کو صاف کر کے دھوپ میں سفید کیا جاتا اور اکثر اس پر پھول، سلیب، نام اور تاریخیں پینٹ کی جاتی۔ اس کے بعد یہ کھوپڑیاں چیل میں یادگار کے طور پر رکھ دی جاتی۔ اب ایک اور دلچسپ بات، آسٹریا وہ ملک ہے جہاں پولیس کی بے عزتی کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تصور کریں اس ملک کا جہاں عوامی جگہ پر کی گئی ایک بدتمیزی بعد جرمانے کا سبب بن سکتی ہے اور جہاں حکام کا احترام بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔
آسٹریا اپنی صفائی، سلامتی اور اعلیٰ معیار زندگی کے لیے مشہور ہے، لیکن اس منظم معاشرے کے پیچھے سرکاری اداروں کا احترام، ایک مضبوط کلچر بھی موجود ہے۔ آسٹرین قانون عوامی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور لوگوں کو توہین امیز رویے سے بچانے کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے برفانی غار کی طرف۔ آسٹریا کے بلند و بالا ایلپس کے اندر ایک ایسی جگہ چھپی ہے جو کسی دوسری دنیا کا حصہ لگتی ہے، ایک برفانی سلطنت جو پہاڑ کے اندر موجود ہے، جہاں برف کی بلند دیواریں، عظیم برفانی کمرے اور ناقابل یقین شکلیں موجود ہیں۔ اس جگہ کا نام آئس ریزان ویلٹ ہے، جو زمین کا سب سے بڑا برفانی غار ہے اور سالزبرگ کے شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ غار 42 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا ہے اور اس کا نام برفانی جنات کی دنیا کے معنی رکھتا ہے۔ جب آپ اندر قدم رکھتے ہیں تو یہ نام بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں ایک ایسی روایت جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ آسٹریا اور وسطی یورپ کے کچھ حصوں میں پانی سے ٹوئسٹ کرنا بدقسمتی سمجھا جاتا ہے۔ تصور کریں آپ کسی روایتی آسٹرین ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، خوشی کے موقع پر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی تھا، تو ارد گرد بیٹھے لوگ حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ پرانی روایات سے جڑا ہے، جہاں پانی کو موت اور روحوں سے جوڑا جاتا تھا۔ آج زیادہ تر لوگ اس پر مکمل یقین نہیں رکھتے، مگر یہ روایات اب بھی زندہ ہیں۔ یہاں ٹوئسٹ کرنے کا ایک خاص انداز ہے۔ لوگ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پروسٹ کہتے ہیں اور ہلکا سا گلاس ٹکراتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا یہاں بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں بتاتی ہیں کہ آسٹرین لوگ رسم و رواج کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ دوستو، آسٹریا صرف شاندار پہاڑوں اور قدیم شہروں کا ملک نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو خوبصورتی، اعلیٰ معیار زندگی اور صدیوں پرانی حیران کن روایات کا حسین ملاپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسٹریا دنیا کے دیکھنے کے قابل ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ دوستو، اگر آپ آسٹریا جانا چاہتے ہیں تو آسٹریا شینجین ممالک کا حصہ ہے، اس لیے پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے ہر شخص کو آسٹریا جانے کے لیے شینجین ویزا لینا لازمی ہے۔ عام ٹورسٹ کے لیے شارٹ سٹے یعنی ٹائپ سی ویزا درکار ہے، جو 90 دن تک قیام کی اجازت دیتا ہے، جبکہ پڑھائی، نوکری یا مستقل قیام کے لیے لانگ سٹے یعنی ٹائپ ڈی ویزا کی ضرورت ہے۔ آسٹریا کے ویزے کی آن لائن معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو VFS گلوبل کے ذریعے آسانی سے معلومات مل سکتی ہیں۔ ویزا فیس کی بات کی جائے تو شینجین ویزے کی سروس فیس تقریباً 37.5 یورو کے قریب ہے، جو پاکستانی روپے میں تبدیل ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا یورپ میں بسا ایک حیرت انگیز، خوبصورت ترین اور قدیم روایات رکھنے والا ملک آسٹریا۔ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔